میرے انتہائی بزرگ رہنما مولانا عبداللہ صاحب نے آپ حضرات کے ساتھ ساتھ میرے لیے تشکر کے جملے ادا کیے. نہ تو میں اپنی کوئی مصروفیات چھوڑ کے آیا، نہ کوئی اہم ترین کام چھوڑ کے آیا. میرا کام بھی یہی ہے، مصروفیت بھی یہی ہے. رہا یہ معاملہ کہ علی معاویہ زندہ باد، تو زندہ باد ہم اسی دن ہوں گے جب وقت آخر تک رسول خدا کے اصحاب کی چوکی داری تک جڑے بھی رہیں گے، ڈٹیں گے بھی، کٹیں گے بھی. کہ ہمارے بعد آنے والوں کو اگر دفاع اصحاب رسول کے رستے پر یا تو ہماری شکستہ سی ہڈیاں ملے یا ہماری قبروں کا نشان ملے تب تو زندہ باد ہے، ورنہ جینا بھی غارت ہے، مرنا بھی غارت ہے. شکریہ آپ حضرات کا ہے جنہوں نے دن بھر اپنے بچوں کی روزی روٹی کی، رات آپ نے وقف کر دی اس جماعت کے پیغام کو سننے کے لیے جس جماعت کے بانی نے پیغام سناتے سناتے آخری سانس اپنے بچوں کی موجودگی میں اپنے گھر کی دہلیز پر لیا تھا. اور کل کلا پھر آپ حضرات نے اسی روٹین میں اپنے بچوں کی روزی روٹی بھی کرنی ہے، زندگی کے خوشی غمی کے معاملات بھی کرنے ہیں. تو حقیقی شکریہ کے حقدار بھی آپ ہیں اور حقیقی احسان بھی آپ کا ہے جنہوں نے دینی اجتماعات کو رونق بخشی ہے. رب تعالیٰ دو جہاں کی ہر ایک عزت و نیک نامی آل اولاد سمیت آپ حضرات کا مقرر فرما دے. ہمارے محترم بھائی نے آج کے پروگرام کا عنوان جو رکھا تو کوئی دوست بتائے گا بھی کیا ہے؟ یعنی یوں کہہ لیجیے 3 in 1. ٹھیک ہے نا بھائی؟ سیرت بھی ہے، معصومیت بھی ہے، عظمت اصحاب و اہل بیت بھی ہے. یعنی ایک ہی عنوان میں 2 دھاری تلوار سے منکروں کی ناک کاٹی. جب بات کی سیرت خاتم المعصومین تو مراد یہ ہے کہ آمنہ کے لال کے آنے کے بعد اللہ نے نبوت کا دروازہ بند کر دیا، ساتھ ہی معصومیت کا دروازہ بھی بند کر دیا. اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ میرے محبوب پیغمبر مدنی کریم جیسا نبی بھی کوئی نہیں، رسول بھی کوئی نہیں، صاحب کتاب صاحب شریعت بھی کوئی نہیں، تو رسول خدا مدنی کریم کے بعد معصوم بھی کوئی نہیں. اگر کوئی شخص رسول خدا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایسا عقیدہ رکھے جی فلاں شخصیت کے اوپر کتاب اترتی ہے، وحی آتی ہے، فرشتہ آتا ہے، نئی شریعت آتی ہے، حرام و حلال کے مسائل آتے ہیں، معصومیت کا درجہ فلاں کو حاصل ہے، وہ کسی ایک کو مانے تو تب بھی لانتی ہے، 1 درجن کو مانے تو تب بھی لانتی ہے، کانے کو مانے تو تب بھی لانتی ہے، کسی کالے کو مانے تو تب بھی لانتی ہے. اور یہ بات کسی مولوی کی نہیں بلکہ پاکستان کے آئین میں لکھی گئی ہے کہ اللہ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک ٹھہرانا شرک فی توحید ہے. رسالت کی صفات کسی اور کے نام سے منسوب کرنا شرک فی رسالت ہے. ہم اللہ کی توحید میں بھی کسی کے شرک کو برداشت نہیں کرتے تو محبوب پیغمبر کی ذات و صفات میں بھی کسی کے شرک کو برداشت نہیں کرتے. لیکن اس سے پہلے کہ لفظ ہے سیرت. کیا بھائی؟ سیرت. جیسے رسول پاک کی ذات ساری انسانیت سے اعلیٰ ہے، ویسے نبی پاک کا طرز زندگی پوری انسانیت سے اعلیٰ ہے. رسول پاک مدنی کریم کی ذات کا مقابلہ بھی کوئی نہیں کرتا، صفات کا مقابلہ بھی کوئی نہیں کرتا، جلوت کا مقابلہ کوئی نہیں کرتا، خلوت کا مقابلہ کوئی نہیں کرتا، جلال کا مقابلہ کوئی نہیں کرتا، جمال کا مقابلہ کوئی نہیں کرتا، حسب نسب کا مقابلہ کوئی نہیں کرتا، تبسم تقلب کا مقابلہ کوئی نہیں کرتا، نبی کی میلاد معراج کا مقابلہ کوئی نہیں کرتا، نبی کے نالین حسن حسین کا مقابلہ کوئی نہیں کرتا، نبی کے لباس کا مقابلہ کوئی نہیں کرتا، نبی کے عباس کا مقابلہ کوئی نہیں کرتا، نبی کے دن کا مقابلہ بھی کوئی نہیں کرتا، نبی کے رات کا مقابلہ بھی کوئی نہیں کرتا. ایسے محبوب پیغمبر کے طرز زندگی کے مقابلہ بھی کوئی نہیں کرتا. لیکن ہمارے ہاں
عمومی طور پر دو الفاظ بڑے عامیانہ انداز میں استعمال ہوتے ہیں. رسول پاک کی سیرت کو اپنا لینا چاہیے اور رسول پاک کے اخلاق کو اپنا لینا چاہیے. لیکن رسول پاک کی سیرت کیا ہے, پیغمبر کا اخلاق کیا ہے؟ جب بات قرآن نے کی مومنوں کے ساتھ کہ اللہ نے تمہارے لیے پیغمبر کی ذات میں نمونہ رکھا ہے, تو کیا کہا؟ اللہ نے تمہارے لیے جو نمونہ رکھا اس نمونہ کو کہتے ہیں اسوہ حسنہ. لیکن جب خود رسول سے فرمایا کہ آپ کی ذات میں اللہ نے کیا رکھا, وہ درجہ رکھا جس کو حسنہ نہیں کہتے, اسے اخلاق عظیمہ کہتے ہیں. یعنی ہمارے لیے اخلاق حسنہ ہے, رسول خدا کی ذات میں اخلاق عظیمہ ہے. تو درمیان میں کا رسم اور ہے, اسے کہتے ہیں اخلاق کریمہ. کیا بھائی اخلاق عظیمہ, اخلاق حسنہ کیا ہے؟ اگر کوئی آپ کو تھپڑ مارے, آپ تھپڑ کا بدلہ تھپڑ مار کر لے سکتے ہیں, لیکن شرط یہ ہے کہ ایک کا بدلہ ایک ہوگا. کیا ہے؟ اگر آپ نے ایک کا بدلہ ایک لیا یہ عین انصاف ہے, ایک کے بدلے دو مارے تو خالصتاً ظلم ہے, اور اگر آپ نے معاف کر دیا تو احسان ہی احسان ہے. لیکن ایک کا بدلہ جو آج یہ کہہ کہ اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے, یہ کسی اور کا طرز عمل ہوگا, محبوب پیغمبر کا طرز عمل کوئی نہیں. یہ ان صفات منافقوں کا طرز عمل تو ہو سکتا ہے جو یہ کہے کہ کتوں کا منہ چومنے والے قتل کریں انسانوں کا. وہ مغربی دنیا جو آج ہمیں انسانیت کے حقوق کی پٹی پڑھاتی ہے, حالت ان کی یہ ہے کہ ماں باپ کو اولڈ ایج کباڑ خانوں میں جمع کرواتے ہیں, کتوں کو اپنے ساتھ سلاتے ہیں. جن کے اپنے گھر میں بجھا دیا بھی کوئی نہیں, وہ کسی اور کی جھوپڑی میں کیا روشنی کرے. اور جو ماننے والے ہو سراج المنیرہ پیغمبر کے, جس کے آنے والے یاروں کو بھی اللہ آسمان ہدایت کا چمکتا ستارہ بنا. ہمیں کیا ضرورت ہے کسی اور سے خیرات زندگی مانگنے کی؟ آج وہ طبقہ جو کہے ایوری تھنگ از رائٹ ان لو اینڈ وار, محبت اور جنگ میں سب کچھ جائز ہے, یہ تمہارا انداز زندگی ہے. ہمارا انداز زندگی کیا ہے؟ حکم خدا کے نبی کا ترجمانی کی آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر نے کہ ظفر آدمی نے اس کو جانیے گا چاہے وہ کتنا ہی صاحب فہم و ذکا, جس کو عیش میں یاد خدا نہ رہی, جس کو تیش میں خوف خدا نہ رہا. بندہ مومن کی زندگی یہ ہے کہ عیش میں بھی خدا کی ذات کو نہ بھولے, تیش میں بھی خدا کی ذات کو. تمہارے ہاں سب کچھ جائز ہے. ہمیں محبوب پیغمبر نے بتایا کہ جنگ کی حالت میں دشمن کے مکانات کو تعمیر نہیں, ان کو تخریب کا نشانہ نہیں بنانا, فصل کو آگ نہیں لگانی, درختوں کو کاٹنا نہیں ہے, بغیر ضرورت کے کسی جانور کو ذبح کرنا نہیں ہے, کمزور ہو, ضعیف ہو, بچہ ہو, بوڑھا ہو, اس میں تلوار اٹھانی نہیں ہے. ان کے مذہبی عبادت گاہوں کے انچارج ہو, راہب ہو, پادری جو بھی ہو, ان پہ تلوار اٹھانی, کھڑا سامنے ہو تلوار نہ اٹھائے تو آپ نے اٹھانی, دشمن کی عورت پہ بھی تلوار اٹھانی. یہ تعلیم ہمیں خدا کے نبی نے دی. کس نے؟ خدا کے چلے باتوں کی بات ہے. آئے روز فیس بک پہ ابھی فلسطین کے مظلوم کٹنے والے بچوں کی تصویریں دیکھ رہے بھائی؟ جی بھائی, یار لوگوں نے مولانا فضل الرحمان صاحب کے کلپ کو بنیاد بنا کے بھونکنا شروع کر دیا. تھا کون سا؟ جس میں مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا میں فلسطینی مجاہدین سے کہتا ہوں کہ بچوں کا, بوڑھوں کا, عورتوں کا, ضعیفوں کا خیال رکھیں. ان کا جو یہودیوں کے ہو, کس کے؟ تو یہ یہودیوں کی ایڈنٹی نہیں تھی, خدا کے نبی کی تعلیم کو زمانے میں واضح کرنا تھا. یہ بات کسی کی ایجنٹی نہیں, محمد عربی کی غلامی ہے. دشمن کے ساتھ بھی حد اعتدال سے نہ بڑھنا کہ حسن محبوب پیغمبر کی سیرت کا. دنیا لے کر میدان جنگ میں, احد کا میدان ہے, دشمن کی عورت سامنے آ گئی, پیغمبر کے یار نے تلوار اٹھائی مارنے کے لیے, دشمن پہ وار کرنے کے لیے. اچانک کوئی کافر مرد نہیں, کافروں کی عورت آ گئی. عورت جیسے سامنے آئی, پیغمبر کے یار نے تلوار عورت پہ نہیں ماری, سر سے گھما کے زمین پہ ماری.
نبی کی تعلیم. عورت اگرچہ دشمن کی تھی، تلوار پیغمبر کے یار کی تھی، جو جنگ کی حالت میں دشمن کی عورت پہ تلوار نہ اٹھائے وہ محمد کی بیٹی پہ ہتھیار کیسے اٹھا لیتے؟ وہ یار رسول خدا کے 3 درجات اللہ نے دیے. ایک منٹ کر لیتے ہیں. جب بات مومنوں کے لیے آئی تو کیا تھی؟ اللہ نے تمہارے لیے اخلاق حسنہ رکھا. اخلاق حسنہ کے ایک کا جواب اگر 2 مارو گے تو ظالم بنو گے. اور دین کا مزاج یہ ہے کہ دین ہمیشہ مظلوم کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو. دین ظالم کا ساتھ نہیں دیتا بھلے وہ مصلی کا وارث ہی کیوں نہ ہو، بھلے تصویر پکڑنے والا ہی کیوں نہ ہو. دین جب بھی کھڑا ہوتا ہے مظلوم کے ساتھ. کس کے؟ اس لیے کہا کہ مظلوم کی بددعا ڈائریکٹ لی جاتی ہے. کیا ہے؟ مظلوم کہا مسلمان نہیں کہا. وہ مظلوم کافر ہو تب بھی مسلمان ہو. اور مظلوم کی بددعا تو ایسا لگتی ہے جیسے گائیڈڈ میزائل جہاز کا پیچھا کرتا ہے. نہیں یقین تو دیکھ لیجیے. علی کی بیٹی ہے، نام اس کا ام کلثوم ہے، اور یہ ام کلثوم ثانی ہے. عمر کے نکاح میں یہ دوسری ام کلثوم ہے. کوفہ کے بازار سے قافلہ میں گزرا، اونٹنی کے کچابے میں کھڑی ہو گئی. دشمن کے بھرے پورے بازار میں کہا اے کوفہ کے مکاروں، عیاروں، غداروں، دھوکے بازوں، گامن کی تھیٹر کے فنکاروں، اگر تم ہمارے قاتل نہیں تو ہمارا خون ہے کس کے ہاتھ میں؟ پوچھا آپ علی کی بیٹی ہیں، حسنین کی بہن ہیں، نبی کے گھرانے کی نشانی، یہ کیا کیا؟ اونٹ کے کچابے میں کھڑی ہو گئی ابھی دشمن کے بازار میں. جواب ایک ہی دیا، زمانے کو بتانا یہ تھا جب علی کی بیٹی ایسی بہادر ہے علی کے بیٹے کیسے ہو گئے. بھرے پورے بازار میں دشمن کی ناک کیوں کاٹی؟ پتہ لگ جائے نہ تقیہ باز ہے نہ تقیہ باز کی اولاد ہے. بددعا کون سی تھی؟ مولا جو لوگ ہمارے قاتل ہیں قیامت تک ہنسے کم روئے زیادہ. ہنسے کم روئے زیادہ. یہ بات سمجھ میں آتی نہیں تھی. یہ سمجھ میں تب آئی جب ایک پریس پہ چھپتا ہوا دعوتی کارڈ دیکھا. کیا؟ ذاکر غلام حسین نجوی کا بیٹا پیدا ہوا، عقیقے کے موقع مجلس سے عزا برپا ہوگی. بیٹے کی شادی اور جس رات اس کی مہندی ہوگی اسی رات مجلس سے عزا بھی برپا ہوگی. یعنی جو بیٹے کے پیدا ہونے پر بھی ماتم کرے، شادی پر بھی ماتم کرے، ہنسنا بھول جائے، رونا شروع کرے، یہ محبت اہل بیت نہیں ہے، علی کی بیٹی کی بددعا ہے. بددعا کسی مظلوم کی ہو ضائع جاتی، پھر مظلوم ہو آل نبی سے ہو، اولاد علی سے ہو، مسافرت کی حالت میں ہو، اور پیغمبر مدنی کریم کے بھائی جناب علی کی بیٹی ہو تو بددعا ضائع جاتی کیسے؟ ایک کا بدلہ 2 مارو گے ظالم. اخلاق کے کریمہ کیا ہے کہ آپ کے اوپر کو تھپڑ آپ کو مارے تو آپ اسے معاف کر دیں. اخلاق عظیمہ کیا ہے؟ کوئی آپ کو بیت اللہ کی چابی نہ دے اور آپ کائنات کے سردار ہونے کے باوجود بیت اللہ کے بانی محمد عربی کے پوتے ہونے کے باوجود کہیں چابی چاہیے، وہ کہ نہیں دوں گا. اور وہی رسول آئے فاتح بن کر 10,000 کا لشکر جرار ساتھ ہو، جو کل تک دروازے سے نکالنے والے تھے آج دروازے بند کر کے تھر تھر کانپ رہے ہیں، زندگی خراب کی مانگ رہے ہیں. وہ سارے کہتے ہیں تو کریم بھائی کا کریم بیٹا ہے. جب کچھ پاس ہو تو رشتے بڑے جڑتے ہیں. جی بھائی ڈی سی آفس میں ملا تو ملے سارے کہتے ہیں ہمارا اپنا چھوٹا بھائی، لیکن جب تک پاس دوسرا ہو تو ہمارا لگتے کچھ نہیں بھائی. فاتح جو بن کر آئے تو سب نے کیا کہا؟ کریم بھائی کا کریم بیٹا. اسی رسول پاک نے بھیجا سفیر جا اسے بلا کر لا جس نے کل مجھے بیت اللہ کی چابی نہیں دی تھی. گردن جھکائے تھر تھر کانپتا رسول پاک کی بارگاہ میں جو آیا
اللہ کے نبی نے چابی لی پھر واپس کی اور کہا سن تو نے ایک مرتبہ نے دی تھی، میں محمد قیامت تک تیری نسل کو چابی عطا کرتا ہوں۔ یعنی جب دشمن جان کو بھی جام شیریں پلا دے وہی تو ہے نبی کے گھرانے والے۔ نہیں یقین ہے تو دیکھ لیجیے، نبی یہ پاک کی تربیت کا شاہکار سیدنا علی المرتضی بچپن سے پالا بھی نبی نے، سنبھالا بھی نبی نے۔ آج بچہ جو نکلا ہے کہ کس کا بچہ ہے، آبادی تو ہوگی پہچان کریں، لیکن اس کا اٹھنا بیٹھنا انداز اتوار بتاتے ہیں فلان گھرانے کا ہوگا۔ کیوں؟ جس کہ ماں پر پوت پتا پر گھوڑا پوتا نہیں تو تھوڑا تھوڑا اثرات تو بہرحال ہوتے ہی ہوتے ہیں۔ اس کے انداز و اتوار سے پتہ چلتا ہے بیٹا ہے کس کا۔ اور جناب سیدنا علی المرتضی جس کی پوری زندگی پر چھاپ ہے محمد عربی کی، اسی کو علی المرتضی کہتے ہیں۔ وہ نبی کی تربیت کا شاہکار ہی تو ہے۔ بڑھاپے کا عالم، 63 سال کی عمر، کوفہ کی دھرتی، فجر کی نماز، قاتل نکلی بار، خون کی دھار جیسے وہی، داڑھی رنگین ہو گئی، گرنے سے پہلے کہہ دیا وفزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں علی کامیاب۔ وہ کامیابی تھی کون سی؟ شاہی چلی گئی، حکومت چلی گئی، بچے چھٹ گئے، بیویاں بیوہ، اپنی جان گئی۔ کامیابی کون سی ہے کہ گرنے سے پہلے اللہ نے مقام بھی دکھا دیا، جنت میں مقام بھی دکھایا کب؟ جب پوری زندگی گزاری یا خدا کی رضا کے مطابق یا مصطفیٰ کی رضا کے مطابق۔ اپنی اولاد کو بلا لیا اور اولاد سے کہا کیا، جب تک زندگی موت میرا فیصلہ نہیں کرتے تو میرے قاتل کو نقصان نہیں پہنچا۔ بستر نرم دینا، کھانا گرم دینا، پانی ٹھنڈا دینا، میٹھا بھی دینا۔ کسے؟ جس نے میری جان لینے کے لیے وار کیا ہے مجھے۔ اور اگر میں بچ گیا پھر میں جانوں میرا قاتل جانے، چاہو تو معاف کر دوں، چاہو تو اسے قتل کر دوں۔ اب تم اس میں وار ایک ہی کرنا۔ کیا ہے؟ وار ایک ہی کرنا۔ چونکہ اس نے مجھ پہ وار ایک ہی کیا ہے، دو کر کے ظالم نہ بن جانا۔ کس نے کہا؟ جس کا خون بہ رہا تھا زندگی کے آخری سانس، جان کلی کے عالم میں بھی دشمن جان سے انصاف کرے، یہی تو محمد کے صحابہ ہے۔ وار ایک ہی کرنا، دوسرا بچ جائے اس کا مقدر، بھاڑ میں جائے تو ہاں فیصلہ علی نے پہلے کر دیا۔ میرا قاتل کون ہے؟ کا فلاں خارجی ہے۔ کا خدا کا شکر ہے کہ اللہ نے کسی مسلمان کے ہاتھوں میرے خون کو رنگین بھی کیا، میرے خون سے کسی مسلمان کے ہاتھوں کو۔ جو انداز سسر کا تھا یہی انداز داماد کا تھا۔ ہاں یہ کوفہ کی دھرتی پہ تھی، یہ عمر کی مسجد میں تھا اور وہ نبی کی مسجد میں تھا۔ یہ نبی کا داماد ہے، وہ علی کا داماد ہے۔ اسے زمانہ علی کہتا ہے، اسے زمانہ عمر کہتا ہے۔ ہم اسے بھی مانیں، اسے بھی مانیں، اس کی عین میں عمر کو دیکھیں، اس کی عین میں علی کو دیکھتے ہیں۔ کیونکہ الحمدللہ سنی ہیں، رافضی بھی کوئی نہیں، خارجی بھی کوئی نہیں، کانے بھی کوئی نہیں، کالے بھی کوئی نہیں، کسی لانتی کے کانے بھی کوئی نہیں، ہم دونوں کے ماننے والے۔ جناب عمر تو گرے تو کیا کہا؟ کون ہے قاتل؟ کا فلاں سبائی۔ فرما خدا کا شکر ہے کہ میرے خون سے کسی مسلمان کے ہاتھ رنگین نہیں ہوئے۔ نبی کے مصلی پہ گرنے والے عمر فاروق اعظم علی کے داماد نے کہا کہ سبائی مسلمان نہیں، اور نبی کے داماد علی نے کہا خارجی مسلمان نہیں۔ ہم کہتے سبائی بھی لانتی ہے، خارجی بھی لانتی ہے۔ علی نے وصیت کی، کیا ہوگا؟ وار چلے بات، یہ وصیت جو ہے یہ تمام کتابوں میں موجود ہے۔ ہوا کیا؟ جناب علی شہید ہو گئے۔ علی کے بیٹوں نے علی کے شہید ہوتے ہی قاتل کو پکڑا، لاش کا مسئلہ بھی کیا، آگ میں جلا بھی دیا۔ علی نے کہا یوں کرنا ہے، بیٹوں نے یوں کیا۔ جوش غضب میں ایسا ہو جاتا ہے، جن کی آنکھوں کے سامنے نبی کا داماد، نبی کے مصلی کا وارث، فاطمہ کے سر کا تاج، ولیوں کا سردار، اپنا بابا تڑپ رہا ہو، کر بیٹھتا ہے، لیکن کرنے والوں نے کر کے بتا دیا۔ علی معصوم ہوتا تو علی کے بیٹے یوں نہ کرتے۔
چونکہ معصوم کا امر بھی معصوم ہوتا ہے، معصوم کی خبر بھی معصوم ہوتی ہے، معصوم کی ذات بھی معصوم ہوتی ہے، تو معصوم کی بات بھی معصوم ہوتی ہے۔ آج یہ جو کہے سیرت چہاردہ معصومین میں حیات القلوب باب نمبر 1 میں کہ امام جو ہوتا ہے معصوم ہوتا ہے، معصوم جو ہوتا ہے وہ واجب الاطاعت ہوتا ہے، اس کی نافرمانی کرنا خدا کی نافرمانی کے برابر ہے، وہ گناہ عظیم ہے۔ تو علی کے بیٹوں نے ایسا کیوں کیا؟ امت کو سبق سکھانے کے لیے۔ معصوم نبی ہے، علی نہیں۔ معصوم کیا ہے؟ جب علی معصوم نہیں تو علی کے آگے نسل میں چلنے والا حسن معصوم کیسے، حسین معصوم کیسے؟ اگر تو کرنی علی کا بیٹا معصوم ہے، حسن مجتبی، تو معاملہ تو وہی ہے کہ امام کی ذات بھی معصوم، امام کی بات بھی معصوم۔ جی بھائی، سن 41 ہجری ہے، ربیع الاول کا مہینہ ہے، 26 تاریخ ہے، دربار کہاں کا؟ ملک شام۔ حسن مجتبی بھی آگے، مولا حسین بھی آگے، امیر معاویہ نے دونوں بھائیوں کو بلایا تخت پہ، آپ بیٹھے آگے کا، حضور خطبہ شروع کیجئے۔ علی کے لال نے، اسی نے جو کل تک منبر کوفہ کے خطیب کا وارث تھا، حسن مجتبی ارشاد فرماتے، لوگوں یہ تخت و تاج اگر میرا تھا تو میں نے اس کو دے دیا، اس کا تھا اس کے پاس پہنچ گیا، میرا تھا تو میں نے دیا، مجھے ناراضگی کوئی نہیں، اس کا تھا تو اس کے پاس پہنچ گیا، مجھے تب بھی ناراضگی۔ جی بھائی، دو بھائی تھے راجپوت، ایک تھا نور دین، ایک تھا کریم دین، دونوں بھائیوں میں پراپرٹی کا مسئلہ تھا، پھر وہ مسئلہ حل ہو گیا۔ راجپوتوں کی پراپرٹی کا مسئلہ گھر میں بیٹھ کے حل ہو گیا، میراثیوں گھر میں ماتم شروع ہو گیا۔ بھائی مسئلہ کیا ہے؟ نور دین کو رقبہ دینا نہیں چاہتے تھا، طے کون بھائی میں میراثی ہوتا ہوں۔ مسئلہ راجپوتوں کا، اعتراض میراثیوں کا۔ دینے والا دینے پر راضی، لینے والا لے کر راضی۔ اور امام حضرت پیر عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس دور میں دو ہی طبقات تھے، ایک خلافت دینے والا، ایک خلافت کی خلافت۔ اچھا میں نے بھائی کو دی پگڑی، تو اب یہ مولا کے ہاتھ میں پگڑی ہے یا شلوار ہے؟ جی بھائی پگڑی۔ بعض لوگوں کا جھنڈا اسی شیپ میں ہوتا ہے نا بھائی، جیسے کٹی شلوار ہو۔ یہ اب بھی چادر ہے، پہلے بھی چادر ہی تھی، ٹھیک ہے نا؟ اب میں نے دی چادر تو ان کے پاس بھی چادر ہی پہنچی۔ امیر معاویہ جو ہیں وہ خلیفہ نہیں تھے، خلیفہ راشد نہیں تھے، وہ تو بلکہ ملک تھے، ملوکیت کو انہوں نے اپنایا تھا۔ تو آپ بتائیے جب حسن مجتبی نے دی ہی خلافت تو ان کے پاس پہنچی بھی خلافت۔ تو دینے والے سے پوچھئے کہ دیا آپ نے ڈائریکٹلی ان کے ہاتھ میں، درمیان میں تھرڈ پارٹی کوئی نہیں، دی بھی خلافت، لی بھی خلافت، میری بھی خلافت، چلائی بھی خلافت۔ یہاں پہ سجدہ امام الانبیاء کی سیرت مبارکہ واضح بتا دیا۔ پہلا درجہ اخلاق، دوسرا درجہ اخلاق کریمہ، تیسرا درجہ ہے اخلاق۔ اب یہ پہلا درجہ کہ کوئی آپ کو تھپڑ مارے، ایک گال پہ تھپڑ پڑا، لیکن دوسرا بھی مار دیتا، یہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کرتا۔ اور اگر کوئی آپ کو مارے تھپڑ، ایک لگاؤ، یہ انداز ہے جناب موسیٰ علیہ السلام۔ اگر آج کے دور میں اس دین میں حکم ہوتا جناب عیسیٰ علیہ السلام والا کہ ایک تھپڑ کھا کے دوسرا تھپڑ بھی کھانا دین ہے، تو یقین مانے کو راجپوت کلمہ پڑھتا ہی نہیں۔ کیوں؟ ہماری تو توبہ کو ایسے دین سے تھپڑ کھانا دین کیوں؟ فطرت میں نرمی والا معاملہ ہے ہی نہیں، کسی سے دب کے نہیں معاملہ، جوتے کھائے معاملہ ہے ہی نہیں، کیوں کہ تو معاملہ اینٹ اور پتھر والا ہے۔ اسے کوئی راجپوت کلمہ پڑھتا ہی، اگر دین ہی ہوتا کہ ایک کے بدلے دو لگانے ہیں تو یقین مانے کہ بنگال کا بہاری اور کراچی کا کوئی میمن کلمہ پڑھتا نہیں کوئی، کیونکہ دونوں قوموں میں لڑائی جھگڑا ہی کوئی۔ اللہ نے ہمیں دین دیا کیسا؟ نہ عیسوی نہ موسوی، ہمیں دین دیا محمدی۔ چاہو تو بدلہ لے لو، چاہو تو معاف کر دو، چاہو تو معاف بھی کر دو، پلے سے کچھ عطا بھی کر دو۔ دین محمدی جو دشمن کے ساتھ بھی بھلائی کرے۔ اور یہاں پہ میں تارا بھائی بھی مار رہے ساڑھے کو ہوڑے دے،
ہماری بات نہیں مانی تو یعنی رسول پاک سیرت دین وہ دے جہاں پر دشمن کے ساتھ بھی بھلائی ہے. یا بھائی سے بگڑ جائے تو من لو ساڑے کو کیوں میرے ساتھ اچھا کیا نہیں تھا اسے. تو تینوں درجات اللہ نے ہمیں عطا کیے, لیکن مسلمان میں سب سے بہترین درجہ کون سا؟ وہی جو اللہ نے محبوب پیغمبر بنایا. تو اول تو سیرت طیبہ کو اپنانا, انشاءاللہ اپنائیں گے نا بھائی جی بھائی. اور یہ سیرت طیبہ 24 گھنٹے کے لیے, مہینے کے 30 دنوں کے لیے ہے, سال کے 365 دن کے لیے ہے, پیدائش سے لے کر وفات تک کے لیے. ایسا نہیں ہے کہ غمی کے موقع پر ہم پکے ٹھپکے واپس بھی ختم سے تم ہمارے یہاں جائے جی کوئی. شادی کے موقع پر نہیں بھائی اب نہیں تو کب, ہم نہیں تو کب. شادی کا موقع ہے 2-4 ٹھمکے تو جائز ہی ہے. جہاں چاہا تو یوں موڑ لیا, جہاں چاہا یوں موڑ لیا. دین منچاہی کا نام نہیں, دین رب کی رضا کا نام ہے, محمد عربی کی ادا کا نام ہے. دوسرا عنوان لکھا خاتم المعصومین. لفظ خاتم کے معنی کیا ہے؟ کسی نے کہا کہ مہر لگا دی, تو ٹھیک ہے, اللہ کے نبی کے آنے کا مہر لگے نبی کوئی نہیں آئے گا. کسی نے کہا کہ میری کمال کو پہنچا, لیکن راجپوتوں کے معنی کیا ہے بھائی حد دیگر کیا کہ یہاں پہ اللہ نے تخلیق کو کمال تک پہنچا دیا. ایسا نبی بھی کوئی نہیں, بشر بھی کوئی نہیں, رسول بھی کوئی نہیں, پیشوا بھی کوئی نہیں. جب اللہ نے حق کے تخلیق کو پورا کر ہی محمد مصطفیٰ پر دیا, یعنی ایسا آیا بھی کوئی نہیں, آنا بھی کوئی نہیں, آئے کیوں؟ اللہ نے ایسا بنایا بھی کوئی نہیں, بنانا بھی کوئی نہیں. وہ رسول جو آئے تو یوں آئے کہ کائنات میں اس آمنہ کے لاج پہلے میں بھی کوئی نہیں, بعد والوں میں آنا ہی کوئی نہیں. لیکن اس رسول کو اللہ نے ایسا کردار پاکیزہ بنایا رسول پاک کا کہ درجہ معصومیت تو عطا کیا, لیکن معصومیت عام انبیاء والی نہیں. جیسے نبوت کمال عطا کی, معصومیت بھی کمال عطا کی. کیسی معصوم ہے کیوں بھائی؟ اس لیے کہ خدا نظر نہیں آتا جی بھائی, لیکن اس اللہ کی قدرت کے انوار دیکھنا چاہو تو ایک جگہ پر نظر آتے ہیں, اس جگہ کا نام ہے رخسار نبوت. اللہ نبوت کے کردار کو, نبوت کے آئینے کو ایسا چمکا کے رکھتا ہے, لوگ دیکھیں اسے مانے اسے. کیسے رسول پاک کے بھائی معجزات کتنے ہیں جی بھائی؟ 3.5 معجزات ٹھیک ہے مان کے آپ 3.5 میں, تو میں کہتا ہوں بھائی آپ اور بڑا تھا بھی ٹھیک ہے. کیوں؟ نبی کی زندگی کا پل پل معجزہ ہے. رسول خدا کے قلب اطہر پر اترنے والی لارب کتاب کا حرف حرف معجزہ ہے. میرے پیغمبر کی جماعت کا فرد فرد معجزہ ہے. اللہ نے بہتر معجزات بنایا آمنہ کے نام, بڑے معجزات ہیں, لیکن سب سے پہلا معجزہ جو خدا کے نبی نے اس امت کے سامنے پیش کیا وہ معجزہ تھا کون سا؟ دشمن کے علاقے میں, دشمن کے محلے میں, دشمن کے درمیان, اسے کہتے ہیں گھر میں گھس کے مار, درمیان میں کھڑے ہو کے خدا کے نبی نے تب کہا کس سے؟ اپنی قوم کے لوگوں سے, تم نے مجھ محمد کے 40 سال دیکھے, بچپن بھی دیکھا, لڑکپن دیکھا, جوانی دیکھی, بڑھاپا بھی دیکھا, دن بھی دیکھا, رات دیکھی, امن بھی دیکھا, جنگ بھی دیکھی, جلبت دیکھی, خلبت دیکھی. تم نے مجھ محمد کے جذبات بھی دیکھے, معاملات بھی دیکھے, نکالو میری ذات پر بقایا. اتنا بڑا اعلان تھا خدا کے نبی کا. میرا تعلق جھنگ کے ساتھ ہے. یہاں نقیب میں پہلے بہت ساری باتیں میرے بارے کرتے ہیں, لیکن یہ دعویٰ میں اپنے گھر اپنے محلے میں کروں تو بقول علامہ بلاول زرداری صاحب کی کانپے بھی ٹانگے گی. کیوں؟ بولنا پڑے. یعنی دشمنوں کے دیش میں جا کے اپنی ذات پہ تنقید کی دعوت دینا, زبان کب کبائے گی, ٹانگیں لڑکھڑائے گی. کیوں؟ بولنا پڑے. تو یہ اللہ نے ظرف عطا کی آمنہ کے نام.
दुश्मन के भरे पड़े मजमे में कहा निकालो मेरी जात पर। कहा तुमने कभी मेरी आंख में बेहयाई देखी? आंख ऐसी के पैगंबर के यार कहें कि हमने अरब की कुआरी बच्ची के आंख में ऐसी हया नहीं देखी जो आमना के लाल की आंखों में देखी। तूने कभी मेरी जबान पे झूठ देखा? खुदा के नबी ने कहा तो सबकी निगाहें झुकी हुई थी। अल्लाह के नबी गरज रहे थे, बरस रहे थे, दुश्मन खड़े खड़े लड़स रहे थे। आमना के लाल हमने तुझे आजमाया, एक बार, दो बार, तीन बार नहीं, बार बार आजमाया। जब भी पाया सच्चा पाया, सुच्चा पाया। निकालो मेरे किरदार पे वो उंगली उठाओ, मेरे दामन पे वो बदकारी का दाग देखा। इस पैगंबर की जात में बदकारी का मेरे भाई शायबा कैसे हो सकता है? नौज़बिल्लाह किसी जिस रसूल को अल्लाह ने आमिना से हव्वा तक, अब्दुल्ला से आदम तक उन माँ बापों के जरिए दुनिया में भेजा, जिसमें किसी के दामन के ऊपर भी बदकारी का दाग कोई नहीं था। अल्लाह तो पैगंबर की जात का दिफा क्यों ना करे? जिस पैगंबर को लाने के लिए अल्लाह ने नबी के हसब नसब का दिफा कैसे किया? सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम जानते हैं भाई जी, वही बाबा जिन्होंने बेटा मांगा था। किससे? कब मांगा था? जब सबने कहा था बाबा जी मांगते 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 अब तो उस उम्र को आप पहुंच गए, अब मिलने चलने वाला कोई नहीं। जब सबने कहा नहीं, रब ने कहा हाँ, उन्होंने कभी नहीं मिलेगा, उन्होंने कहा अभी मिलेगा। इन्होंने कहा ना, रब ने कहा हाँ। कौन देगा? कहा मैं। इस बुढ़ापे की उम्र में नामुमकिन है, नामुमकिन को मुमकिन बनाना है तो उसका काम है। उसने दिया। कौन दिया? बेटा। पैगाम लेके आया कौन? नूरानी, आसमानी, जिसे फरिश्ता कहते हैं। किया क्या? दरवाजे पर दस्तक दी। ए इब्राहिम के अहले बैत, तुम पर खुदा की तरफ से सलाम पहुंचे। ये कहा था ना भाई। क्यों? ताकि पता लग जाए जब किसी घर में जाओ तो पहले दस्तक दे दिया करो भाई। अल्लाह के नबी फरमाए अपने घर में जाओ, खबूरा शबूरा मैं चोरे घर में दूं, इतनी सी बात की अगले समझ जाए। क्यों? रसूल पाक फरमाता इसलिए कि तू इस बात को बर्दाश्त करेगा कि अपनी बहन मां को इस हालत में देखे, जिस हालत में देखना तो पसंद नहीं करता। तुम करे सर पे तो पट्टा ना हो, बाकी मामला है। दरवाजे में दस्तक देगा। मां आयशा ने कहा या रसूल अल्लाह, वो सहाबी जो आगे नाबीना है, इससे भी पर्दा है। फरमाया उसकी तो आंखें हैं नहीं, तेरी तो सलामत है ना। फरिश्ता आए दस्तक दे। और यह हमारे यहाँ पीर को कड़ा पर्दा भाई, पीर मर्द हो तो पर्दा होता भाई, ना मर्द तो फिर बल्ले बल्ले। इजाजत ली ए इब्राहिम के घर वाले। जब कहा था इब्राहिम के अहले बैत, तो जनाब इब्राहिम के अपने घर में कितने अफराद थे? बेटे, बेटियां, दामाद, नवासे, नवासियां। तो आसमान से आने वाले नूरी ने किसको कहा था? इब्राहिम के अहले बैत। तो मामला क्लियर हो गया कि आसमानी हो, नूरानी हो, ईमानी हो, उन सब के हाँ इब्राहिम की घरवाली इब्राहिम का अहले बैत है, तो मोहम्मद अरबी की घरवाली है मोहम्मद अरबी का अहले बैत। नूरानी कुरानी मिजाज ये है, ईरानी मिजाज कुरान से बिल्कुल मुख्तलिफ। नूरी इनकार को नहीं करता, नारी इकरार को नहीं करता। अल्लाह बेटा देगा। इस उम्र में जब सब ने कहा था दादी अम्मा तू कहा बेटा दादी कैसे मिलेगा? था नहीं बेटा तब रब ने कहा, उसने कहा मैं पैगाम लेकर आया, तो अम्मा ने कहा इस उम्र में बेटा। यारों ने कहा कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानबती ने कुलबा जोड़ा। इब्राहिम की बीवी चिल्लाती हुई आई, माथा पीट लिया, मातम करना जायज है। मातम करना बेटों के मिलने पर मातम नहीं होता। मिलने की उम्मीद न हो फिर मिल जाए, ताज्जुब की बुनियाद पे हाथ यहां पर मारा जाता है ना भाई। और मिलने की उम्मीद न हो, मोहल्ले वाले सारे मिलके जमा करके देते हैं। फिर डर खौफ ये हो कि कल का मसला बढ़ गया तो बेफारम के दूसरे खाने में कुछ नाम होगा, डीएनए में कोई नाम आ जाएगा तो मसला गड़बड़, फिर हाथ यहां पर मारा जाता है।
اور نہ بیٹوں کے ملنے پر ہاتھ یہاں پر تعجب کی بنیاد پر ہوتا ہے، افسوس کی وجہ سے کبھی نہیں ہوتا۔ رب نے دیا بیٹا جناب اسماعیل، جوان ہو گئے، شادی ہو گئی، کہاں مکہ کی موجودہ دھرتی پر۔ حضرت ابراہیم مدت کے بعد آئے، دروازے پر دستک دی، خاتون نکلی باہر جو جناب اسماعیل کی گھر والی تھی، پوچھا سنا بیٹی گھر کے حالات کیسے ہیں؟ کہ بابا جی مت پوچھ، بہت بری حالت ہے، صبح کھائیں شام بھوکے، شام کھائیں صبح بھوکے۔ گھر والی کس کی تھی؟ جناب زبیر۔ خلیل اللہ نے کہا گھر والے سے کہنا گھر کی چوکاٹ تبدیل کرو۔ باپ کا اشارہ بیٹا سمجھ گیا، نبی کا اشارہ نبی سمجھ گیا۔ شادی کر لی، مدتوں کے بعد جناب ابراہیم پھر جو آئے تو پوچھا بھائی گھر کے حالات کیسے ہیں؟ دوسری بیوی نکلی، پوچھا الحمدللہ، اس میں کوئی کیوں؟ اس الحمد والی کو لانا کیوں تھا؟ کیونکہ اسی کی آل سے محمد میں جو آنا تھا۔ یہاں گفتار میں تھوڑی کمزوری تھی، گفتار میں جی گفتار میں تھوڑی کمزوری تھی۔ اللہ ذبی اللہ کے گھر میں نہیں رہنا دیتا، عائشہ کے کردار میں کمزوری ہوتی، حبیب اللہ کے گھر میں اللہ کیسے رہنے دیتا؟ اس رب نے معصوم پیغمبر کو ایسا بنایا کہ زندگی کسی ایک پل میں اعتراض کی انگلی آپ نہیں اٹھا سکتے۔ ایک ایک کردار کی تعریف آپ کریں، ایک ایک تعریف میں زمانہ جگہ میں کلمہ پڑھتا ہے، محمدی ہے، امتی ہے، یہ تعریف بھی کرے کون کرے؟ ایک تعریف وہ ہے جو آمنہ کے لال کی اپنا نہیں بیگانہ کرتا ہے، مومنی کافر کرتا ہے۔ کرنے والا کون؟ مائیکل ایچارٹ، مذہب عیسائی، کتاب لکھی دا 100 کہ پوری انسان نسل آدم میں 100 عظیم ترین شخصیات کون سی؟ اس کا اپنا انتخاب تھا، اپنا انداز تھا۔ ہمارے نزدیک 1.25 لاکھ انبیاء جیسا کائنات میں کوئی نہیں۔ اس نے سب میں سے 100 کو چنا سب کائنات میں سے 100 کو، اور 100 میں سے جو سب سے اوپر نام لکھا وہ نام لکھا محمد عربی کا صلی اللہ۔ لوگوں نے کہا تو بڑا عجیب قسم کا عیسائی ہے، کلمہ جناب عیسیٰ کا، نام لکھتا محمد عربی کا۔ اس عیسائی نے کہا میں نے دنیا میں آنے والے سارے انبیاء کو پڑھا، رسولوں کو پڑھا، بڑے بڑے ریفارمرز کو پڑھا، انقلابی لیڈروں کو پڑھا، پہنچا اس نتیجے پر ہوں کہ دنیا میں آنے والے ہر ایک رہنما نے انسانیت کی رہنمائی تو کی، لیکن زندگی کے مخصوص شعبوں میں کی، لیکن زندگی کے ہر ایک شعبے میں جو کامل ترین رہنما ہے وہی تو محمد مصطفیٰ۔ آج تکبیر، محمد ہمارے، بڑی شان والے، بڑی شان والے، کمال بات دیکھیے، اسی کتاب میں اس نے دوسرا نام جو امت محمدی میں سے لکھا، 100 افراد ہے، وہ دوسرا نام جس کا لکھا نبی کے بعد اس امت میں، وہ نام لکھا خدا کے انتخاب کا، سبحان اللہ، یعنی جو نبی کی دعا کا ثمر ہے، یعنی یوں کہ جو خود جو نعمت خدا داد ہے، جو نبی کی میرے بھائی مراد ہے، جو علی کا داماد ہے، جو رب کی عطا ہے، نبی کی دعا ہے، علی کی وفا، اسے خطاب کا بیٹا فاروق اعظم ہے۔ پہچانے تو ولایتی عیسائی پہچان جائے، نہ پہچانے تو دیسی یہودی بھی نہ پہچانے۔ یہ جو آج پتلے جلائے 9 ربیع الاول کو اور جلا کے پھر مکر بھی جائے، نہیں میں نے اس عمر کا نہیں، اس عمر کا لایا تھا، تو آج بھی عمر کی دھاک ایسی تو ہے کہ جلاتے بھی ہو، اقرار کرتے بھی کوئی نہیں۔ تمہیں تکلیف خطاب کے بیٹے سے ہے کیا؟ کیونکہ ایران کا سارا شاہی بازار خطاب ہی نے بند کیا تھا، چونکہ تمہاری معیشت پر لات پڑی تھی، مدعے کو حرام کر دیا فاروق اعظم نے۔ مانتے نہیں تو ماما آج بھی کرو، منع اس نے اس دور میں کیا تھا، کوٹھی کا دروازہ آج بھی نہیں کھولتے، یہی تو تھا کہ فاروق اعظم تمہارا مالا پتلے بنا کے جلاتے ہو یا 22 ہزار کو کوڑے کھاتے ہو، تو واللہ تمہاری ان خباثتوں سے ہمیں کسی قسم کا مسئلہ کیوں نہیں؟ بندہ تو بندہ لے بیٹھا پنگا، وہ بھی کسی راجپوت بابا سے، بابا نے مارا کم گھسیٹا زیادہ،
پینجا ایسا چڑھایا کہ ہڈی توڑی کوئی نہیں، جوڑ چھوڑا کوئی نہیں، پوٹھا لٹکا ہوا، بازو چڑھا ہوا، سیدھا بیٹھا سرگولا سے حافظ آباد والی گاڑی میں کسی ماہر ہڈی جوڑ کے پاس گیا، جوڑ ٹوٹتا ہے، مطلب بندے کے پتر ہے، ہڈی تیری ٹوٹی کوئی نہیں، تکلیف پڑی ہے، تو ہڈی جوڑنے نے کہا صبح صبح دیسی گھی والا سوجی کا حلوہ بنا کے کھایا، صبح صبح وجہ اس لیے کہ یہ زخموں کی ٹکور کرتا ہے اندر سے، اس کی دودھ صبح صبح 22 رجب کو کوڑے بنا کے کھائے تو ہمیں ٹینشن میں جو خدا کی قسم کوئی نہیں، ہمیں تو خوشی ہوتی ہے کہ 1400 سال پہلے ہمارے ماموں معاویہ نے تمہیں ایسا پینجا چڑھایا تھا کہ ٹکورے تمہاری ابھی تک ہو رہے ہیں، ہمیں تو ٹینشن ہے۔ وہ عمر فاروق اعظم، دوسرا نام لکھا فاروق اعظم، اس عیسائی سے کسی نے کہا تو کتاب لکھ رہا ہے 200 مشہور شخصیات، کتنی؟ اس نے اپنی کتاب لکھا، میں لکھ رہا ہے تو 200 شخصیات پوری کائنات۔ مجھے کوئی یار دوستوں نے کہا کہ ایسا اگر 200 لکھے گا کتاب بڑی ضخیم ہو جائے گی، لوگ آج کل تو بک نہیں پڑھتے، صرف فیس بک پر ہی بک کھولتے ہیں، کتاب بھی نہیں گئی، کتاب بھی گئی، تو ایسے تو 100 پہ لکھ، باقی سب بعد میں لکھو۔ اس نے کتاب کے آخر میں لکھا اگر میں اگلے 100 افراد پہ لکھتا تو وہ 100 افراد کون؟ ان 100 اگلے افراد میں ایک نام لکھا نبی کے صحابی کا، علی کے بھائی کا، پیغمبر کے صحابہ کا، صالح کا، امت کے ماموں کا، صحابی رسول کا، کاتب ذیشان کا، فاتح کبیر کا، مجتہد اعظم کا، حضرت امیر معاویہ کا۔ یعنی چاہے تو عیسائی تسلیم کر لے، چاہے تو 1400 سال کے بعد نسل یہود تسلیم نہ کرے۔ ارے معاویہ نام ہمیں اچھا نہیں لگتا، ہم کو تو اچھا لگ بھی نہیں سکتا، کیوں نہیں اچھا لگے گا؟ اچھا اس لیے لگے گا کہ خالص دیسی گھی 4 ٹانگوں والے کو ہضم نہیں ہوتا، اس لیے تمہیں معاویہ نام اچھا۔ ورنہ جنہوں نے نام رکھا اولاد کا معاویہ، تو آج بھی دیکھ لیجیے، نبی کے بھی چچا، علی کے بھی چچا، نام ان کا حارث، حارث کا بیٹا تو نام اس کا نوفل، نوفل کا بیٹا نبی کا بھتیجا، علی کا بھتیجا، نام اس کا معاویہ۔ اپنی کتابوں میں لکھا ہے۔ جناب ابو طالب ہے، ابو طالب کا بیٹا تو نام اس کا عقیل ہے، عقیل کا بیٹا مسلم کا بھائی، علی کا بھتیجا، حسن حسین کا کزن، ابو طالب کا پڑپوتا تو نام اس کا بھی معاویہ ہے۔ حضرت علی کی 18 بیٹیاں، سب سے چھوٹی بیٹی تو نام اس کا رملہ، رملہ کا جس سے ہوا نکاح، وہ مروان کا بیٹا، رملہ کا شوہر، علی کا داماد، حسن حسین کا بہنوئی تو نام اس کا بھی معاویہ ہے۔ اچھے اچھوں نے معاویہ کو اچھا کہا ہے، اچھے اچھوں نے تو جو معاویہ کو اچھا لگے تو اس کی اچھائی میں فرق کوئی نہیں آتا، تیری برائی تو ہے ہی ہے۔ رسول پاک مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسا معصوم بنایا، ہر طرف سے پہرے بٹھا، کیا محبوب پیغمبر تیری ذات کے اندر تو برائی کیا آ گئی، اللہ تیرے دائیں بائیں آگے پیچھے بیٹھنے والے یاروں کے دل سے بھی کفر بھی نکال دے گا، فسق بھی نکال دے گا، عصیان بھی نکال دے گا۔ ایسا بنا تیرے یاروں کو جن کے دل میں اللہ برائی کو نہیں آنے دیتا، ان کے دل میں اللہ منافقت کیسے آنے دے گا، کفر کیسے آنے دے گا؟ لیکن آج میں نہیں، یہ ایسے نوز ملا پیغمبر کے پہلو میں سونے والے وہ صاحب ایمان تھے۔ کچھ لوگ آ گئے، کچھ لوگ تھے کافر لیکن آ کر کہتے ہم مومن ہیں، کیا ہے؟ اور قرآن یہی کہتا ہے کیا؟ منافق کہلاتے کیا تھے؟ مسلمان بھی کہلاتے، کیا کہلاتے تھے؟ مومن۔ اللہ کے نبی مہربانی کیجیے، وہ 7 والے محلے میں ہم نے امام باڑہ بنایا، نام اس کا رکھا سردار، اس کا افتتاح کر دی تھی، اس کا اللہ کے نبی نے ان کے کہنے پر کچھ وعدہ ان سے کر دیا، ان کے ظاہر کو دیکھ، ان کے لیکن ان کا اندر خواہ تو پھوٹی کر دی۔ جب نبی کے یاروں پر تان شروع کر دیا، مانتے خدا کو بھی تھے، مانتے مصطفیٰ کو بھی تھے، لیکن اندر کی غلط پھوٹی کر دی۔ جب نبی کے یاروں کی تعریف برداشت بنی، اللہ کے نبی ہم سردار خاندان کے،
یہ لوگ جو آپ کے دائیں بائیں والے ہیں یہ ہمارے اسٹیٹس والے کوئی، ہمیں ٹائم دینا ہے علیحدہ کیجیے، بات کرنی ہے الگ سے کیجیے، دین سمجھانا ہے الگ سے نہیں، کیوں؟ کلاس کا فرق ہے۔ رسالت مآب کو ان کی دولت سے نہیں، ان کی ہدایت کلاس سے۔ نبی باغی سے وعدہ کر لیا، ان کے ساتھ جو بیٹھے اللہ نے این اسی موقع پر کسی اور کو نہیں نابینا کو بھیج دیا۔ یا رسول اللہ نابینا کو کیوں بھیجا؟ فرمایا اس لیے کہ 1400 سال کے بعد آنے والے عقل کے اندھوں کو بھی نظر آنے لگے کہ نبی کے یاروں کا مقام کیا ہے۔ رب کا قرآن کہتا ہے یہ آنے والا اس موقع پر آیا جس موقع پر جس کے پاس آیا اس کو اس کا آنا اچھا کیوں؟ نبوت کے وقار کو بلند رکھنا، نام نہ لیا، نام نہ لیا۔ اس موقع پر جو آیا تو آقا کے دل میں بات تھی، اپنا تھا کسی اور ٹائم ہو جاتا تو ان کو تو ہدایت مل جاتی، لیکن رب نے کیا کہا؟ محبوب جو تیرے پاس جو ساری دنیا چھوڑ کے لٹا کے آ چکے، جن کو اللہ نے آپ سے ملا دیا ہے، وہ ان کو آپ سے کاٹنا چاہے پھر آپ سے جڑنا چاہے تو اللہ کو یہ ادا پسند ہی کوئی۔ والذین معہ، ان کو آپ کی ذات کے ساتھ آپ نے نہیں رب نے جوڑا ہے۔ انگوٹھی جو ٹوٹ جائے چاندی کی تو ٹانکا کون سا بھائی؟ چاندی کا۔ جی بھائی چاندی کا۔ دیکھ لو بھائی میری جیب میں بھی تھی، انگوٹھی چاندی کی تو ٹانکا بھی چاندی کا، انگوٹھی سونے کی تو ٹانکا بھی وجہ چاندی کی انگوٹھی کو ٹانکا چاندی ہی کا اچھا لگتا ہے، انگوٹھی کو سونے کی تو ٹانکا سونے ہی کا اچھا لگتا ہے۔ تو محمد کی ذات کے ساتھ اللہ کو والذین معہ کے ساتھ ٹانکا صحابہ ہی کا اچھا لگتا ہے۔ شایان شان جو اس کے جیسے دریا پار کرے ہر جگہ پر نام لکھا ہے، اللہ اس کے کاروبار میں برکت دے۔ جس نے دکان کا نام رکھا عمر جیولرز، کیونکہ خوشاب سے لے کے 18 داری تک سارے منکرین عمر ہی تو ہیں روڈ کے ساتھ ساتھ، یعنی خوشاب پہنچتے بھی جائیں پیشاب خشک ہوتا بھی جائے، عمر کا نام پڑھ کے کو بندہ کہنے سائی بال میں نہیں کہ وہ سنا ہے نا اس کو خوشاب دے، ایسا ٹانکا لگاتا ہے پھر ٹانکا ٹوٹتا کوئی، یعنی تیرے شہر کا سنار تو ٹانکا ایسا لگائے کہ ٹانکا ٹوٹتا کوئی نہیں۔ تو جن کا ٹانکا اللہ نے والذین معہ کے ٹانکے کے ساتھ محمد کی ذات کے ساتھ جوڑا، یہ کیسے ٹوٹ سکتا ہے؟ تو ایسا ٹانکا ہے کہ یہود سے سامراج تک، خمینیت سے آج تک جنہیں کر سکا نہ کوئی جدا وہ صدیق اکبر، اور وہ صدیق اکبر آج بھی کہاں سوئے بھائی؟ جی بھائی، اور روزہ رسول کی طرح خریدنے والا کون ہے؟ ابو بکر صدیق۔ دی کس کو؟ بیٹی کو۔ نہیں میں ابو بکر کو جنتی نہیں مانتا، او بدبخت آدمی، ابو بکر تو وہ ہے جس نے جنت اپنی بیٹی کو جہیز میں عطا کی۔ نہیں میں ابو بکر کو جنتی نہیں مانتا، بھوتنی کے بچے تمہیں کون مانتا ہے؟ رب تعالیٰ نے ابو بکر کا ایمان زمانے میں کسی کمینے کی تصدیق کا محتاج رکھا ہی نہیں، ایسا ایمان صدیق اکبر کا مانو گے تو مومن کہلاؤ گے، انکار کرو گے تو فارغ ہو گے۔ نہیں ہم ابو بکر سے حساب کتاب کریں گے، اس سے جس نے بچایا کچھ نہیں اس سے حساب وہ کرے گا جس نے دین کے نام پہ وضو چھڑوایا بھی کوئی۔ اس ابو بکر صدیق نے پہلی ملاقات میں 40,000 درہم جو آمنہ کے لال کی نظر اتارے اسی کو ابو بکر صدیق کہتے ہیں۔ 40,000 درہم کتنے؟ کتنے بھائی؟ 40۔ اور نبی پاک کے دور کا ایک درہم آج کے دور میں کتنے روپے کا بنتا ہے؟ 686 روپے۔ کتنا؟ تو 686 ضرب 40,000 جواب کیا ملے گا؟ 1,74,40,000 روپے۔ جو پہلی ملاقات میں 2.25 ارب روپے نبوت کی نظر اتارے اسی عاشق صادق کو صدیق اکبر کہتے ہیں۔ ابو بکر یہ کھا گیا، ابو بکر یہ کھا گیا، ملنگری کے پتروں ابو بکر کھانے والے کو نہیں کہتے، سب کچھ لٹانے والے کو کہتے ہیں۔
رسول خدا کا روزہ جہاں پر بنا ہے، آج بھی مدینہ کے پٹواریوں سے پوچھو الاٹمنٹ ہے کس کے نام پہ، اسی کو صدیق اکبر۔ ابو بکر کو جنت سے تو کہتا باپ بھی نہیں نکال سکتا، کیوں کہ ابو بکر نے جنت خیرات میں نہیں مانگی، اپنے پلے سے خریدی، اپنے وہ ابو بکر صدیق سویا کہاں پہ؟ نبی پاک کے پہلو میں۔ تو نبی پاک کے روزے میں قبریں کتنی ہیں؟ تو ابو بکر صدیق نبی پاک کے دائیں سونے والا کون بھائی؟ جی بھائی یہاں پہ آپ رہ چکے بھائی، کیا دور حاضر میں نبی پاک کے روزے میں اللہ کے نبی کے دائیں جانب سونے والا ابو بکر تو کیا کوئی بھی نہیں ہے؟ کیوں؟ چونکہ قبروں کی ترتیب کیا ہے ابھی موجود ہو، سب سے آگے اللہ کے نبی ہے جی بھائی، اور نبی پاک کا جہاں پر سینہ ہے وہاں پہ سر ہے ابو بکر صدیق کا، اور جہاں ابو بکر کا سینہ ہے وہاں پہ سر ہے عمر فاروق اعظم۔ یعنی نبوت کی رضا جس کے دماغ تک پہنچے اسے صدیق کہتے ہیں، صدیق کی رضا جس کے دماغ تک پہنچے اسے فاروق اعظم کہتے ہیں۔ تو انسان کا دل دائیں یا بائیں؟ تین آوازیں تو ابھی کیوں پائیں، باقی ہاشا مارو بھائی، راجپوتوں کا دل ہے کبھی مٹے سے بھی نکلا کرتی جی بھائی، دائیں یا بائیں؟ جی بھائی تو ابو بکر کہاں سوئے جی بھائی؟ تو پھر جنگ کی زبان میں کیوں نہ کہیں گے جس اللہ دے نبی 1400 سال تو بڑے ہاتھ نہ لا کے رکھے ہیں، اسی دلدار کو صدیق اکبر ہے، اور یہ چلا بھوتنی کا بچہ اسی ابو بکر صدیق کا انکار کرے۔ جو رب منافقوں کو پیغمبر کے پہلو میں بیٹھنے نہیں دیتا، ان منافقوں کو رب نے پیغمبر کے پہلو میں سلا کیسے دیا؟ اور اگر سونے والے صاحبان ایمان تھے نہیں تو اعتراض پھر ابو بکر عمر پر نہیں بلکہ جناب علی پر۔ کس کو بھائی؟ جناب بڑے بڑے نابغے گزرے پاکستان کو دکھے سے، آپ کے کوٹ محمد میں ایک صاحب ہیں، اور وہ صاحب بھی مولا کے بجائے ٹٹو کو مولا ماننے لگے، چاٹا اس سے بات چیت شروع ہو گئی۔ بات میں نے کبھی دیکھو کہ ابو بکر عمر نوفل برے جو ہوتے ہیں تو پیغمبر کے پہلو میں کیوں سوتے ہیں؟ لیکن زبردستی سو گئے۔ تو میں نے کبھی ایک بات کی، جو زندہ علی پر مرنے کے بعد غالب آ جائے پھر مشکل کشا ان کو مار، جو مرنے کے بعد بھی زبردستی کرے، سوئے کیسے؟ زبردستی، خلافت زبردستی، امامت زبردستی، مصلح زبردستی، فدق زبردستی۔ تو یاد رکھ وہ ابو بکر عمر کل جنت میں بھی جائیں گے زبردستی، تو لانتی ایسے پیٹتا ہی رہے وہ رسول خدا کے پہلو میں رہے، جس رسول کو رب کا قرآن کہے محبوب لباس تیرا لباس تیرا لباس تیرا، اور کیا کہا؟ مرد اپنی بیوی کا لباس اور بیوی اپنے مرد کا لباس۔ تو پھر ماننا پڑے گا کہ پیر کی بیوی پیر کا لباس ہے، استاد کی بیوی استاد کا لباس ہے، لیڈر کی بیوی لیڈر کا لباس ہے، سید کی بیوی سید کا لباس ہے، تو صدیق اکبر کی بیٹی محمد عربی کا لباس ہے، جس کے وجود پہ اللہ مکی بیٹھنے کو نہیں دیتا، اس کے بستر پر نعوذ باللہ بد کردار خاتون کو اللہ سلا کیسے دیتا؟ اس رسول کے حرم میں آنے والی ہماری پہلی ماں ہے سیدہ خدیجہ، کیا نام بھائی؟ سیدہ لقب کیا ہے؟ کس دور میں؟ جس دور میں عورتیں اپنے مخصوص اعضاء کی نمائش مردوں کی محفل میں کرتی تھی، کس دور میں؟ جب شرم و حیا کا تخیل ہی کوئی نہیں تھا، کس دور میں؟ جب بیت اللہ کے ننگے طواف ہوتا تھا، کس دور میں؟ جہاں باپ کے مرنے کے بعد سوتیلی ماں پراپرٹی کے طور پر بک جاتی تھی، کس دور میں؟ جہاں بہن بیٹی کا تصور ہی حیا مقام کا کوئی نہ تھا، اس دور میں اللہ نے محمد رسول اللہ کو نہیں، محمد بن عبداللہ اعلان نبوت ابھی اللہ نے محمد بن عبداللہ کو تو پہلی گھر والی دی، لقب اس کا طاہرہ، کیا بھائی؟
اعلان نبوت سے پہلے نبی نے کیا نکاح، تو اللہ نے بیوی تھی کون سی؟ جو اس گندے ماحول میں بھی طاہرہ تھی، یعنی جوہر کے اندر تو کمل کے پھول کی مانند شفاف، اللہ نے وہ عطا کی۔ اور جب رسول بن گئے، ختم نبوت کا تاج آ گیا، پھر جو حرم میں آ گئی، نعوذ باللہ اس کا کردار پاکیزہ نہیں تھا، اس کا کردار پاکیزہ تھا کہنے والے کی اماں کا کردار پاکیزہ کوئی نہیں۔ اللہ نے جب محمد بن عبداللہ کو ایسی عطا کی تو محمد رسول اللہ کو کیسی عطا کی۔ اب معصوم کہتے کسے؟ اللہ نبوت کے آئینے کو صاف رکھتا کیوں ہے؟ چلے بات چلتی کہاں سے؟ کردار سے۔ اور اللہ ربی بچ گیا، رسول خدا دشمن کی محفل میں کیا کیا؟ اپنا کردار پیش کیا، مجھے پہچانتے ہو؟ یا پہ تبلیغی جماعت والے مجھے بزرگ دکھائی دے رہے ہیں نا بھائی، مقامی ہے باہر سے آئے، باہر جب آئے کچھ کہہ کہ میری آنکھیں بالکل ٹھیک ہیں، جب تبلیغ والوں کو میں پہچانتا کیوں؟ چونکہ مجھے اس سائیڈ سے اس سائیڈ پہ لانے والے تبلیغی جماعت والے میرے تو موسری تھی، اور موسرے کو پہچاننا انسان کا لیے اچھا ہوتا۔ اگر میں آج کے دور میں ان کو پہچان تو اپنے موسروں کو، تو پھر دنیا بھر کے سید اس عمر کے احسان کو کیسے بھول سکتے ہیں جنہوں نے حسین کی گھر والی زین العابدین کی اماں سیدوں کی دادی کا نکاح مولا حسین سے پڑھایا تھا؟ ہم کو بھول جائیں گے؟ تبلیغی جماعت والے 6 نمبر جو بیان کرے، پہلا نمبر کون سا بھائی؟ کیا اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین، غیر اللہ سے اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہ ہونے کا یقین ہمارے دلوں میں رکھیں گے۔ 6 نمبر ابتدا رب کی ذات سے، لیکن کائنات کا سب سے بڑا مبلغ، سب سے بڑا داعی، خدا کا رسول، رسولوں کا رسول آمنہ کلال کھڑا ہوا دشمن کے سامنے اور پہلا نمبر نکالو میری ذات پر بگایا۔ ہم تعارف کروائیں اللہ کا، اور محمد رسول اللہ جس کو اللہ نے رسول بنا کر بھیجا وہ تعارف کروائے اپنا۔ یا رسول اللہ بات سمجھ میں نہیں آتی، چاہیے جس نے آپ کسی پہ ڈیوٹی لگائی تھی اپنی پہچان کے لیے، آپ اس کی بات کریں، آپ نے اپنی بات کیوں کی؟ اور آپ بولے امتی اس لیے کہ جو محمد کو پہچان لے گا تو اس کو بھی پہچان لے گا۔ جس کے ذہن میں، جس کے دماغ میں پیغمبر کی ذات نہیں آئے گی، رب کی ذات کا عرفان کیسے آئے گا؟ ایسا پاکیزہ کردار ہے نبوت کا، اور اللہ خود اس آئینے کو صاف رکھتا ہے، زمانہ جھانکے اس میں دیکھے اس کو۔ اور نبی صحابیت کے آئینے کو ایسا صاف رکھتا ہے، لوگ دیکھیں اسے پہچانے آمنہ کے نام۔ یہی تو وجہ ہے آج جو یار لوگ کہے نا سب نے بغیر دلیل کے مانا، ابو بکر نے بغیر دلیل کے مانا، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ اب بتائیں حضور سچوں کی بات جھوٹوں کی سمجھ میں کبھی نہیں آتی۔ بات تقوی والوں کی، تقیہ باز کی عقل میں کیسے ہے؟ جی بھائی بات ہو ذات ابو بکر کی تو ابو جہل کی اولاد میں کیسے ہے؟ اس ابو بکر صدیق نے نبی کو نبی مانا بغیر دلیل کے، کیوں؟ اس لیے کہ ابو بکر کی ذات پیغمبر کو پیغمبر ماننے میں کسی دلیل کی محتاج کیوں نہیں؟ اس لیے کہ ابو بکر محتاج دلیل نہیں، ابو بکر کا وجود خود نبوت کی دلیل ہے۔ یہی تو وجہ ہے 390 سال کا بوڑھا یمن کا رہنے والا، جس کے پل کے بھی آنکھوں پر آ گئے، ابو بکر جو آئے پل کے اٹھا کے پوچھا پتر آیا کہاں سے، تیرا نام کیا ہے، قبیلہ کیا ہے، ابا کا نام کیا ہے، علاقہ تیرا کون سا ہے؟ ساری نشانے دیکھی، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ابھی ایک بات ایسے کر، مجھے اپنے پیٹ پہ کپڑا ہٹا کے دکھا۔ کیوں؟ کہ میں نے جن کتابوں کو پڑھا ان کتابوں میں لکھا کہ آخری رسول کا پہلا صحابی وہ بنے گا جس کے پیٹ میں دل کا نشان ہوگا، نام و نشانی ہوگا۔ جیسے ابو بکر صدیق نے پیٹ سے کپڑا ہٹایا، اس نے پڑھنا شروع کر دیا محمد رسول اللہ۔ یعنی آئینہ صحابیت کو اللہ کے نبی نے ایسا چمکایا کہ دنیا اور خدا کو پہچاننا چاہے نبوت کے آئینے میں جھانکو خدا کو مان لو گے، صحابیت کے آئینے میں جھانکو محمد مصطفیٰ کو مان لو۔ زمانہ دیکھتا صدیق کو ہے، مانتا صادق الامین پیغمبر کو ہے۔ تو اللہ نے نبی کو معصوم نے بنایا، نبی سے گناہ ہوتا کیوں نہیں؟
ہم کسی بندے کو دیکھیں نا، یار بڑی اچھی مٹی کا بنا بھائی، کیوں؟ بڑا شریف آدمی، لڑائی والی سائڈ پر جاتے ہیں، جب بھی دیکھو اچھائی کے کام کرتے، کیوں بھائی؟ بڑی اچھی مٹی کا بنا۔ سارے انسان جس مٹی کے بنے وہ مٹی زمین کی ہے، اللہ انبیاء کی تخلیق جس مٹی سے کرتا ہے وہ مٹی عرش برین کی، تاکہ جنت کی، کس کی بھائی؟ اور آج بھی دیکھ لیجیے، سیدنا علی سے کسی نے پوچھا کہ دنیا میں سب سے مقدس ترین زمین کا ٹکڑا کون سا ہے؟ جناب علی فرمائے وہ ہے روضہ مصطفیٰ حجرہ عائشہ صدیقہ۔ حجرہ عائشہ کہنے والے کا مولا آپ نے کہا ہمیں مانیں گے، کل والے موالی بات کو نہیں مانیں گے، دلیل کو دیجیے کہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے جہاں سے کسی کو اٹھاتا ہوں وہیں پہ اسے لوٹاتا ہوں۔ اللہ نے پیغمبر کو لوٹایا کہاں پہ؟ وہ حجرہ عائشہ صدیقہ۔ اگر اس سے زیادہ مقدس ترین زمین کا ٹکڑا کوئی ہوتا تو اللہ وہاں سے اٹھاتا وہیں پہ لوٹاتا۔ مصطفیٰ کریم کو اللہ لوٹا کے بتا دیا دنیا بھر کے کافروں، تم صدیق کی بیٹی پر تہمت لگا کے نبی اور عائشہ کا رشتہ توڑنا چاہتے تھے، اللہ نے تمہارا علاج ایسے کیا ہے کہ ابو بکر کو پہلو میں سلا دیا، نبی کو عائشہ صدیقہ کے حجرے میں سلا دیا۔ کرو جدا کیسے کرنا چاہتے ہیں؟ جن کو رب نے ملا بھی نہ ہو انہیں جدا کو کر سکتا؟ تو نبوت خمیر جو اللہ اٹھاتا ہے کہاں سے؟ ہماری مٹی شرعی شر، نبی کی مٹی خیر خیر، ہماری مٹی زوالی زوال، نبی کی مٹی کمالی کمال، ہمارے ہاں پستی ہی پستی، نبی کے ہاں عروج ہی عروج، ہمارے ہاں نار ہی نار، نبی کے ہاں نور ہی نور، ہمارے ہاں میرے بھائی برائی ہی برائی، نبی کے ہاں اچھائی ہی اچھائی۔ ہماری فطرت کو کھلا چھوڑو دین سے ہٹا کے تو برائی کی جانب جاتی ہے، اور نبی پر پہرا بھی کوئی نہیں، تب بھی روح نبی کی روح خبیر اچھائی کی جانب جاتی ہے۔ اللہ نے مٹی ایسی بنائی۔ پھر دوسرا معاملہ کیا؟ اگر میرے بھائی ہمارا بچہ ہو بازار میں ساتھ ہو، بھیڑ میں ساتھ ہو، جیسے ہاتھ ہم نے پکڑ رکھا ہو تو بچہ دائیں بائیں جائے گا نہیں بھائی، لیکن ہاتھ چھوٹ گیا تو پھر اعلان ہوتا ہے جن کا بچہ ہو، تو کسی نے کہا بھائی تارے بچے کا لڑو، نہیں جن کے بچے کا لڑو، میرا تو انسان کا بچہ تھا۔ پھر اعلان ہوتا ہے اپنا بچہ لے جائے، اور بعد اور بندہ اتنا تنگ ہوتا ہے کہ خود اعلان کرتا ہے بچہ گم ہو گیا، جہاں پر جس کو ملے اپنے گھر ہی رکھے، پہلے ذلیل ہے اس سے۔ کس کا؟ جن کے ڈی این اے پرابلم ہوتا ہے، جن کا ڈی این اے، اس لیے تو کسی کوڑی پر بیٹھے ہو تب بھی پرواہ کوئی نہیں، دھوڑی پر بیٹھے ہو تب بھی پرواہ کوئی نہیں، بادشاہی مسجد کے فرنٹ دروازے پر بیٹھے ہو یوں کر کے تب بھی پرواہ کوئی نہیں، اور بادشاہی مسجد کے پچھواڑے بیٹھے ہو تب بھی پرواہ کوئی نہیں۔ اولاد ہو اپنی ہو، بہرحال بندہ ہاتھ پکڑ رہا ہے، ہاتھ گم ہو گیا، کب ہوتا ہے؟ ابا کی توجہ ادھر تھی، بیٹا رفو چکو، ہاتھ چھوٹ گیا، دھیان باپ کا بیٹا، پاؤں پھسل گیا، لیکن جب تک ہاتھ میں ہاتھ تھا پھسلتا نہیں ہے۔ تیرے میرے بچے کا ہاتھ تیرے میرے ہاتھ میں ہوتا ہے، نبوت کا ہاتھ خود ذات خدا کے ہاتھ۔ نبی تو تب پھسلے جس کے ہاتھ میں ہے اس کو نیند آ جائے یا اونگ آ جائے۔ پیغمبر کی ذات میں گناہ نافرمانی خطا تو تب مانی جائے گی جب اللہ کے ہاں غفلت مانی جائے گی۔ جب اللہ کی ذات میں غفلت کوئی نہیں تو نبی کی ذات میں مایوس تو گناہ بھی کوئی نہیں۔ جی بھائی جب لدھیانی صاحب تشریف لے آئے میرے سامنے تو بھائی نے بات ادھر بھی کی ادھر بھی کی، اگر لدھیانی صاحب اسٹیج پر ہوتے کرتے جی بھائی، مفتی حسن صاحب ہوتے کرتے، پیر جو سامنے ہو تو مرید حرکت شرکت کوئی نہیں کرتا، لیڈر جو سامنے ہو تو بندہ حرکت کوئی نہیں کرتا، باپ جو سامنے ہو بندہ حرکت کوئی نہیں کرتا، پیر کی نظر بندہ بالکل ٹھیک، استاد کی نظر بندہ بالکل ٹھیک، اولاد پہ نظر باپ کی تو بندہ بالکل، لیڈر کی نظر قانون بندہ بالکل۔ جب ان بڑوں کی نظر میں تو اور میں کو دائیں بائیں حرکت نہیں کرتے تو جو 24 گھنٹے خدا کی نظر میں ہے تو انبیاء بھی دائیں بائیں راستے پر کوئی نہیں چلے، وہ جب بھی چلے گے راہ مستقیم پہ۔
پھر ایسے رستے پر کہ برائی ان کے قریب آتی ہی ایسا نہیں کہ برائی کے قریب یہ ہے. ہوا کیا؟ جناب یوسف علیہ السلام جوانی ہے، حسن ہے، خلوت ہے، تنہائی ہے، پردیس کی حالت ہے، غربت انتہا کی ہے، ایک ایک لقمے کے لیے وہ دے کے تو کھائیں گے. ہوا کیا؟ عزیز مصر کی عورت بے ایمان ہو گئی، نیت تبدیل ہو گئی. اسی حالت میں کیا کیا؟ جناب یوسف پہ حملہ تو کیا. تو رب کا قرآن کیا کہتا ہے؟ یوسف برائی کی طرف نہیں گئے، برائی یوسف پہ آ گئی. برائی کیا ہے؟ کیوں کہ برائی کی نسبت بھی اللہ نبی کی ذات کے ساتھ ہوئی ہے. جب نبی ایسا تو یار کیسے؟ قدم پھسل گئے، بھاگ گئے، عہد میں یہ کیا. رب کا قرآن کہتا ہے دلوں برے نہیں تھے، دل سے برے نہیں تھے، دلی طور پر پیغمبر سے غدار بھی نہیں تھے. ہوا کیا تھا؟ قدم پھسل گئے. خود پھسلے تھے کہ نہیں، اسی لعنتی نے قدم ان کے ڈگمگا دیے تھے جن کو ان کے بابا اسماعیل نے 3 پتھر مارے تھے. کس نے؟ یعنی اگر معاملہ کچھ ہوا بھی صحیح تو اللہ نے اس عمل کی نسبت صحابہ سے نہیں کی ہوتا کہ شیطان نے قدم ڈگمگائے. شیطان نے قدم ڈگمگائے اور میں رب راضی ہونے کا اعلان کرتا. کیسے محبوب تیرے یار بہت میں پریشان جو ہو گئے. آپ ان سے دل میں میل نہ رکھیے. کیوں؟ کہ کہیں میں ناراض نہ ہو جاؤں. اگر میری وجہ سے آپ ان پہ ناراض ہیں تو میں کہتا ہوں ان کو معاف کر دیجیے. کیا ہے؟ میں نے معاف کر دیا، میں آپ سے کہتا ہوں معاف کر دیجیے. اور ان کی موجودگی میں آپ خود مجھ سے کہیں کہ مولا میرے یاروں کو معاف کریں. اتنے پیار سے اللہ کو ماں باپ بھی اولاد کی معافی کا اعلان نہیں کرتا جیسے اللہ نے عرشوں سے محمد کے یاروں کی معافی کا اعلان کیا. میں نے معاف کر دیا، آپ بھی کر دیجیے. اور آپ ان کی موجودگی مجھ سے بھی کہیے مولا میرے یاروں کو معاف کریں. جب خدا کہتے تو نبی معاف نہیں کرے گا، اور جب نبی کہتے تو خدا معاف نہیں کرے گا. کہا کیوں؟ تاکہ زمانے کے لچوں تلنگوں کو پتہ لگ جائے جن پہ مصطفیٰ بھی راضی، خدا بھی راضی، چولے کے پتر تو راضی ہو نہ ہو جا بھاڑ میں، ان کا مقام جنت ہی جنت. ان کا مقام جنت. ایسے تو نہیں سبز پگڑی والے بابا نے کہہ دیا تھا ہر صحابی نبی جنتی جنت. قدم جو ڈگمگائے قدم، جس کے ہاتھ میں ہاتھ ہے اس کو غفلت ہو جائے. اور نبی کا ہاتھ کس کے ہاتھ میں؟ جناب یوسف علیہ السلام. برائی جو آ پڑی جناب یوسف دوڑے. کیا کیا تھا خاتون نے؟ سارے دروازے بند کر دیے. جناب یوسف علیہ السلام کی نظر اسباب پر نہیں تھی، مسبب الاسباب پر تھی. دوڑتے گئے، دروازے باری باری ہوتے. یہ کب ہوتا ہے؟ جب نظر ہم تو کہنا کہ یا اللہ مدد، یا اللہ مدد. مدد اترتی دکھائی دیتی. مدد کب تک اترتی دکھائی دیتی ہے؟ جب سب کے جو اسباب ظاہری ہیں ان سب کو چھوڑ دیجیے اور وہ سارے آپ کو چھوڑ دیں. بھائی مارے بس کا وہ کوئی نہیں. بھائی جب سارے کہہ رہے کچھ نہیں کر سکتا پھر یہ کہے یا اللہ مدد، تو اللہ یقین کیجئے کہ اللہ کے لارے کلام قرآن پاک کے صفحات کی آیات اٹھ اٹھ کے آپ سے گفتگو بھی کرتی ہیں، آپ کو تسلی بھی دیتی ہیں. بھلے آپ کو عربی آتی ہے نہیں آتی، تجربہ کریں تو اڈیالہ جیل چلے جائیں. بڑی بہترین اکیڈمی ہے دین سیکھنے کی. کون سی بھائی؟ ہاں جائیں دین کی نسبت سے جائیں، دروازے سارے کھل گئے. کیا ہوا؟ زلیخا نے ہاتھ بڑھایا، قمیض آگے زلیخا کے ہاتھ. نیت کیا تھی؟ برائی کی. نیت کیا تھی؟ دل میں برائی کا ارادہ تھا. برائی کے ارادے سے جناب یوسف کی قمیض کو ہاتھ جو لگایا قمیض پھٹ گئی. اگر برائی کے ارادے سے قمیض کو ہاتھ لگ جائے، اللہ قمیض کے پلوں کو یوسف کے وجود پہ واپس نہیں آنے دیتا. اگر عائشہ صدیقہ میں کوئی کمی کوتاہی ہوتی تو نبوت کا لباس کیسے نبی کے وجود پہ آیا؟ قمیض تو پھٹی تو کہاں زلیخا کہتے کیوں؟ زلیخا پتہ لگ جائے برائی کے ارادے سے ہاتھ سے تو نے چھوا، قمیض تیرے ہاتھ میں ہے، یوسف اس کے ہاتھ میں. جو رب
برائی کے ارادے سے چھوئے جانے والی قمیض کے کپڑے کو باپ پیغمبر کے وجود پہ واپس آنے نہ دے. اگر نبی کی ازواج میں وہ برائی ہوتی اللہ کبھی پیغمبر کا لباس بناتا ہی نہیں. چوتھی بات اور بات ختم انشاءاللہ. اور وہ کیا؟ اللہ نبی کی خود حفاظت کرتا ہے. بچپنے کا عالم تھا, رسول پاک کے بچپن کے یار دوست تھا کوئی, اور بچپنے کے عالم اس میں کیا کریں, آمنہ کے لال وہ کڑی میلہ لگا, چلیں شغل میلہ دیکھا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اتنا انہوں مجبور کر دیا, میں ابھی عمل نیت کے درمیان ہی تھا, ایسا ٹھنڈی ہوا کا جھونکا آیا, میں زمین پر بیٹھا, نیند آ گئی, آنکھ تب کھلی جب میلہ ختم ہو گیا تھا. اگر بچپنے کے عالم میں خدا کا نبی آج میلے میں جاتا اور کل کہتا میلے ٹھیلوں میں نہیں جانا, تو کہنے والے کہتے کل تو آپ خود موجود تھے, ہمیں منع بھی کرتے. اللہ نے نبوت کے آئینے کو ایسا شفاف رکھا, بیت اللہ کی تعمیر کا موقع آ گیا, ایسے مشرک, اور مشرک کوئی بھی ہو اگر اس کی مشرک مکہ کا ہو یا کوفہ کا, اور مشرک کوفہ کا ہو یا کوٹ مومن کا, مشرک کی عقل نہیں ہوتی. اگر عقل ہو تو گھوڑے کو مولا کبھی بھی نہ کہتا, گھوڑے کو مولا کبھی بھی نہ کہتا. انہوں کا بیت اللہ کی تعمیر اللہ کا گھر ہے, اللہ کے گھر پاک ہے تو پاک مال سے تعمیر کرنا ہے, اور چونکہ ہمارا لباس حرام کمائی سے بنا ہے تو پھر چونکہ لباس چونکہ ناپاک اور حرام کمائی سے بنا ہے تو اس لباس کو پہن کے بیت اللہ کی تعمیر میں حصہ بھی نہیں لینا. دھوک دیکھیے تو مال کون سے وجود پہ پلا تھا, مال جو وجود تھا وہ کون سے مال پہ پلا تھا بھائی, وہ بھی تو حرام مال ہی تھا نا بھائی, تو چاہے تو پھر کھال بھی اٹھیڑ لیتے. لباس چونکہ حرام مال سے ہے تو لباس اتار دو, ننگے ہو کے بیت اللہ کی تعمیر کرنے لگے. رسول پاک مدنی کریم شرم و حیا کے بیٹھے, رسول پاک نے پتھر جو اٹھایا تو خاندان کے لوگوں نے کہا آمنہ کے لال ایسا نہیں, بیت اللہ کی تعمیر میں حصہ لینا تو انہی اصول و ضوابط کے مطابق جو قوم نے منتخب کر دیے, آپ کو بے لباس ہونا پڑے. آپ کو ایک طرف شرم و حیا, ایک طرف بیت اللہ کی تعمیر, قوم کا اصرار اور اس نیکی میں شامل ہونے کی تمنا. کبھی میں نیت اور عمل کے درمیان ہی تھا, ایسا جھونکا آیا, میں زمین پہ گرا, آنکھ تب کھلی جب بیت اللہ کی تعمیر مکمل ہو چکی تھی. اگر آج خود بے لباس ہو جاتے اور کل کسی سے کہتے کہ حیا ایمان کا جز ہے تو سارے کہتے آمنہ کے لال کل کل آپ خود تو محفل میں بھی آپ بے لباس تھے, ہمیں کو کہتے ہیں آپ. تو اللہ نبوت کے آئینے کو صاف و شفاف, تو رب تعالیٰ نے پیغمبر کو معصوم بنایا. کیا بھائی, تو صحابہ کو مغفور, اچھا محفوظ کیسے, مغفور کیا ہے مغفور, محفوظ تو ایک گناہ کرتے کوئی نہیں. نبی کی ذات گناہ کی جانب جاتی کوئی نہیں, لیکن صحابی سے خطا, ہم نے صحابہ کو مانا, معصوم نہیں مانا. صحابہ کو مانا, جب پیغمبر کے صحابہ کو معصوم نہیں مانا تو آج کی سید کو معصوم نہیں. سید بادشاہ جو مرضی کر گزرے, ہم نے صحابہ کو مغفور مانا. اگر خطا ہو بھی گئی تو اللہ نے ان کی مغفرت دنیا ہی میں کر دی. مغفرت کی دنیا ہی میں, اور ایسی خطا نبی کے یاروں کی کہ امت کے لیے رحمت بنتی ہے, پیغمبر کے لیے شریعت بنتی ہے. نبی کے یار ہمارے وہ محسن ہیں جنہوں نے اسلام کی لیبارٹری میں عملی طور پہ اسلام کے قانون کو دنیا کے سامنے دکھانے کے لیے اپنے وجود بطور تجربہ کے پیش کی. اگر اصحاب رسول اپنے وجود پیش ہی نہ کرتے آج دین نہ رہتا, بچوں کا کھیل بن جاتا. چلے بات کلوز کریں گے. وہ بڑے کے پتر بندہ کہ ہے نا تراوی, کیوں ہمیں وہ کلمہ عمر کا تھوڑا ہی پڑا ہے, ہم تراوی کو پڑھے, تراوی تو عمر نے دی ہے, تو بدبخت تو عمر کس نے دیا ہے. جی بھائی
ہم نے تو صحابہ کو مانا تو صحابہ کی خطا سمیت مانا، نبی کے صحابی کو تو مانا تو اللہ کی عطا کے مطابق مانا۔ ہوا کیا؟ ابتدا روزہ تھا کتنا بھائی؟ جی بھائی، روزہ اسلام میں دن رات کا تھا، 24 گھنٹے۔ ایک صحابی تھے وہ رات کو روزہ توڑ بیٹھے۔ رات کو ہوا کیا؟ اللہ نے سزا نہیں دی، قانون بدل دیا۔ صحابہ کی خطائیں ہماری نیکیوں سے بھی لاکھ درجہ افضل ہیں۔ ہوا کیا؟ روزہ توڑ بیٹھے، رب نے سزا بھی دی، قانون ہی بدل دیا۔ آمنہ کے لال تیرے یاروں کے صدقے آنے والی امت کے لیے آسانی یوں پیدا کرتا ہوں، روزہ دن رات کا نہیں، صرف دن ہی دن کا، دن ہی تراویح نہیں۔ کیوں؟ عمر کے صدقے کے لیے۔ تو یہ روزہ دن رات کا نہیں، صرف دن ہی دن کا ہوگا۔ رات کے ٹائم میں جو روزہ توڑ بیٹھا تھا، اللہ نے قانون بدل دیا، سہولت دی، تو یہ بھی خطاب کا بیٹا عمر ہی تھا۔ اگر عمر والی ادائیں پسند نہیں تو عمر والی رہتے کیوں لیتے ہو؟ ہمت ہے، غیرت ہے، ڈی این اے میں ابا جی کا نام ہے، تو آج سے تہیہ کر لو کہ آنے والے رمضان میں روزہ 24 گھنٹے کا رکھیں گے، عمر کے صدقے ملنے والے رعایت کو استعمال نہیں کریں گے۔ تو اللہ نے پیغمبر کو معصوم بنایا، صحابہ کو قرآن کی 1140 آیات، پیغمبر کی 2210 حدیثیں ساری کہتی ہیں ہر صحابی نبی جنتی۔ جی بھائی، ہر صحابی نبی جنتی۔ ایک صاحب نے کہا آخری 2 منٹ انشاءاللہ، سچی مچھیا، اور ہم نے فاروقی صاحب میں اڈیالہ جیل میں تھے، تو فاروقی صاحب کہا کرتے کہ اللہ پنجاب کی 3 چیزوں سے بچائے۔ کون سی؟ ٹھیک ہے، پنجاب کا نیڑے کیا بھائی؟ فاروق کا ساری باقی نیڑے بھائی 16 کلومیٹر کا۔ نعت خان کا آخری مصرع اللہ اس سے بچائے، اور خطیب کی آخری بات اللہ اس سے سچی مچی بچائے۔ آخری بات، ایک صحابہ ہے سوشل میڈیا پر نے بخاری شریف میں یوں لکھا ہے، صحابہ نے جو کیا ہے اگر ہمیں پڑھ کے بتا دیا تو کون سا گناہ کیا ہے؟ مرزا جہلوی غلط کون سا کرتا ہے؟ وہ حدیث پڑھ کے سناتا ہے۔ جس نے یہ کہا کہ بخاری شریف کو عدالت میں لائیں گے، ہم بتائیں گے کہ سنیوں نے کون کون سی گستاخی کی ہے۔ ہم کہتے ہیں خدا تمہیں جزائے خیر دے، تمہاری نسلوں کو آباد رکھے، واللہ تم کتابیں لے کے عدالت میں آؤ، کتابیں تم لاؤ گے، ڈی اے ڈی اے ہم دیں گے، خرچہ ہماری ذمہ داری، خرچہ ہم تو چاہتے ہیں۔ وہ جو 37 سال 7 مہینے کا مختصر سے وجود والا عالم دین کہتا کہتا دنیا چلا گیا، دنیا کے ملنگوں عدالت میں رٹ دائر کرو، عدالت میں آؤ، کرایہ ہمارے ذمے، کتابیں اٹھانے کے لیے بندے بھی ہمارے ذمے، تم آؤ تاکہ دنیا کو بتائیں لانتی قادیانی کیسے ہیں، ایرانی کیسے ہیں۔ نہیں، ہم تو بتاتے ہیں لکھا ہے کتاب۔ افضل و صدق کون سا بھائی؟ لا الہ الا اللہ۔ کی بھائی؟ لا الہ الا اللہ۔ اگر کوئی بندہ پڑھنا شروع کر دے شارٹ کٹ لا الہ لا الہ لا الہ لا الہ لا الہ، تو کافر ہو جائے۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے کہا لا الہ، کوئی الہ نہیں، کوئی معبود نہیں، کوئی خدا نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں۔ اگر صرف لا الہ پڑھے گا تو کافر ہو جائے گا، اگر ساتھ پڑھے گا الا اللہ تو پہلا پڑھنا بھی ثواب بن جائے گا، پہلا پڑھنا بھی۔ صحابہ کی خطائیں پڑھو، رب کی جزائیں نہ پڑھو، رب کا انعام نہ پڑھو، تو یہی تو تمہاری بے ایمانی ہے، یہی تو اگر یہ بتاؤ یہ ہوا رب نے یہ کیا تو وہ بیان کرنا بھی دین ہے۔ اگر صرف وہ بیان کرو، رب کا انعام بیان نہ کرو، تو پہلے بھی تم لانتی تھے، آج بھی تم لانتے ہو۔ تو انشاءاللہ جب تک زندہ ہے نبی کی ذات کا بھی دفاع کریں گے، نبی کی آل کا بھی دفاع کریں گے، نبی کے اصحاب کا بھی دفاع کریں گے، نبی کی کتاب کا بھی دفاع کریں گے، اور پیغمبر کی آل میں 5 کا 12 کا 14 کا نہیں، آل ٹو آل کا دفاع کریں گے، اور دفاع ایسے کریں گے کہ فصلوں کی بھی خیر ہو،
نسلوں کی بھی کیوں ان کے پاکستان میں سنڈیاں جو فصل کو لگے اسے امریکن سنڈی کہتے ہیں، جو نسل کو لگے اسے ایرانی سنڈی کہتے ہیں۔ اور راجپوتوں اپنی فصل کا خیال کرو، چونکہ ساہیوال کی دھرتی سے خبریں اچھی بھی آ رہی تھی۔ جو نسل کے ایمان کو سنڈی تب لگتی ہے جب کسان غافل ہو جائے، جب کسان جو فصل کو لگ جائے اسے امریکن سنڈی کہتے ہیں، جو نسل کو لگ جائے اسے ایرانی سنڈی کہتے ہیں۔ جو فصل کو لگ جائے وہ 6 ماہ کا نقصان کرتی ہے، جو نسل کے ایمان کو لگ جائے وہ اکابر کی صدیوں کی محنتوں کو پامال کرتی ہے۔ اگر فصل کو سنڈی لگ جائے ہم مفتی صاحب سے نہیں پوچھتے زہر کون سا ہو، اور اگر نسل کے ایمان کو سنڈی لگ جائے پھر مفتی سے پوچھنا ہے، کسی پلمبر سے نہیں پوچھنا۔ یہ سنڈی جو فصل کو لگ جائے اس کے لیے سومیسائیڈن بھی ہے، ڈینیٹال بھی ہے، کراٹے سپرے بھی موجود ہے، لیکن جو کیڑا جو سنڈی نسل کے ایمان کو لگ جائے اس کے لیے پمپ چاہیے احسان الہی ظہیر والا، پریشر چاہیے بابا خادم رضی والا، اور سپرے چاہیے حق روا چھتوی والا۔